آج سے 76 سال پہلے تاریخ انسانی کا ایک عظیم واقعہ رونما ہوتا ہے، جب عطا کرنے والے نے عطا کرنے کی انتہا کر دی اور عالم اسباب میں بظاہر ایک ناممکن نظر آنے والے امر کو محض اپنے فضل سے ممکن بنا دیا۔ یہ داستان ہے اس قوم کی کہ جس کو اللہ نے اس روئے زمین کے ایک ٹکڑے پر تمکنت عطا فرمائی۔ اس قوم نے مانگا تھا اللہ سے خطہ ارضی جہاں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں کوئی شے رکاوٹ نہ بن جائے، ایک مملکت جو اسلام کا قلعہ بن جائے اور عالم انسانی کے لیے اسلام کی دعوت کا مرکز ہو جائے۔ جب گلی گلی یہ نعرہ گونجا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب بچہ بچہ اس پکار کی وجد میں تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب بزرگوں کی مشقتوں اور مصائب کا حل اس خوبصورت امید کی شکل اختیار کر گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر ہوا کیا؟ ہم نے اللہ سے کیے گئے وعدے سے انحراف کیا، اسلام کے نظریے سے، پاکستان کے نظریے سے، اپنے بزرگوں کے نظریے سے اعلان برات کر دیا، اور آج 76 سال کے بعد بھی یہ کشمکش سنائی دیتی نظر آتی ہے۔ کیا یہ مملکت خداداد واقعی خداداد ہے بھی کہ نہیں؟ الحمدللہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تنظیم اسلامی پاکستان ہمیشہ نظریہ پاکستان کی طرف لوٹنے اور اللہ کی حاکمیت کے نفاذ کی عملی جد و جہد کی دعوت دیتی رہی ہے۔ اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً مختلف سیمینارز، مختلف ورکشاپس، مہمات، مظاہروں کا، آگاہی مہمات کا انعقاد ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح کی ایک ملک گیر مہم ہے جس کا عنوان ہے بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام۔ اس کا انعقاد ہو رہا ہے، جس کا آغاز 11 اگست سے ہو چکا اور 3 ستمبر تک یہ مہم جاری رہے گی۔ اس کا اصل مقصد تو آگاہی ہے اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پیغام تک ان کو پہنچا کر اس کارروائی میں شمولیت کی دعوت ہے تاکہ اس منزل تک پہنچنا آسان ہو سکے۔ اسی مہم کے ضمن میں آج ہم اس سیمینار میں موجود ہیں اور اس کا عنوان بھی اسی مہم کے عنوان کے تحت بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام رکھا گیا۔ میں تنظیم اسلامی کی جانب سے تمام شرکاء کا انتہائی مشکور ہوں کہ جو اپنے وقت کو فارغ کر کے یہاں تشریف لائے، اور بالخصوص ہمارے مہمانان گرامی جو انتہائی قابل قدر امت کا درد رکھنے والے اہلیان علم ہیں کہ جو آج ہمیں وقت دیں گے انشاءاللہ اور اپنے قیمتی الفاظ سے ہمیں نوازیں گے۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ جیسے کہ پروگرام کی ہماری ترتیب ہے، ہمارے انتہائی معزز مہمانان اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا محترم ایوب بیگ مرزا صاحب سے جو مرکزی ناظم ہیں شعبہ نشر و اشاعت کے تنظیم اسلامی پاکستان۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی الفاظ سے ہمیں بہرہ مند فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعدلوا واقربوا للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب صدر مجلس امیر تنظیم اسلامی محترم شجاع الدین شیخ صاحب، مہمانان گرامی اور معزز و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے آج مکمل طور پر 76 سال ہو چکے ہیں، یعنی 76 سال وہ گزار چکا ہے، لیکن ابھی تک یہ بحث چل رہی ہے کہ پاکستان کے قیام کا اصل مقصد کیا تھا، پاکستان کا قیام، پاکستان کیوں معرض وجود میں آیا، اس کی بنیاد کیا تھی۔ اگرچہ نہ صرف مذہبی جماعتیں بلکہ عوام کی عظیم ترین اکثریت یہ جانتی ہے اور اس بات کو مانتی ہے، اس پر یقین رکھتی ہے کہ پاکستان کے وجود کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی۔
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن ایک اقلیت، اگرچہ وہ بہت ہی اقلیت، واقعتاً اقلیت ہے، لیکن صاف بات ہے بڑی زبان دراز اور ہے بڑی با اثر. اس کا دعویٰ اب تک یہ چل رہا ہے کہ پاکستان کو کوئی اسلامی ریاست بنانا مقصود نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کا ایک ملک حاصل کرنا مقصود تھا، اس لیے کہ مسلمان قوم کو ہندوؤں سے خطرہ تھا کہ وہ ان کا اقتصادی یا سماجی استحصال نہ کریں. تو اس کا ویسے تو بہت ہی سادہ سا جواب ہے کہ جب آپ خود مانتے ہیں کہ استحصال کی وجہ ان کا مذہب تھا تو پھر بنیاد وجہ ہی ہوئی نا. البتہ اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں گند ڈالنا، یہ اصل گند ہمارے اپنے بندوں نے ڈالا ہے. جسٹس منیر مسلمان تھے، کہیں گے تو یہی کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن جس طرح انہوں نے عدلیہ کا حلیہ بگاڑا اور ایسا حلیہ بگاڑا کہ وہ آج تک درست نہیں ہو سکا. قیام پاکستان کی بنیاد کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک مجرمانہ کردار ادا کیا. انہوں نے ایک کتاب لکھی جناح ٹو ضیاء، اس میں وہ قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کا ذکر کرتے ہیں. بات بڑی لمبی ہے اور یہ تو متقاضی ہے کہ پوری ایک گفتگو اس پر کی جائے، لیکن بہرحال مختصر سے عرض ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک سیکولر ریاست قائد اعظم کا مقصد تھا. 11 اگست کی تقریر کے حوالے سے ریڈیو پاکستان سے معلومات حاصل کی گئیں تو بتایا گیا کہ ایسی کوئی تقریر وہاں موجود نہیں. 11 اگست کی تقریر کے حوالے سے حکومتی سطح پر بھارت سے رابطہ کیا گیا اور بھارت سے پوچھا گیا کہ کیا ریڈیو انڈیا کے پاس ایسی کوئی تقریر ہے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ ایسی کوئی تقریر نہیں ہے. لیکن جسٹس منیر صاحب اللہ جانے کہاں سے وہ تقریر نکال لائے جس کا یہ مطلب تھا. لیکن برطانیہ کی خاتون، اللہ ان کا بھلا کرے، سلینا کریم، انہوں نے برطانیہ کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ کی تمام لائبریریوں کو چھان ڈالا، چھان مارا، لیکن انہیں 11 اگست کی تقریر نہ مل سکی. اور وہ الفاظ جو جسٹس صاحب نے بددیانتی سے ڈال دیے تھے وہ کہیں نہ مل سکے. لہذا پھر انہوں نے کتاب لکھی سیکولر جناح اینڈ پاکستان، واٹ دا نیشن ڈز ناٹ نو. اس کے صفحہ نمبر 151 151 پر یہ بات درج ہے کہ جو کچھ کہا ہے جسٹس منیر نے سب کچھ من گھڑت. بہرحال یہ تو اس کے باوجود میں نہ مانوں کا تو کسی کے پاس بھی علاج نہیں. اب ہم چلتے ہیں پاکستان کی اس بنیاد پر. دیکھیے، جب بنیاد پر ہی اتفاق نہیں ہو سکا تو کیسا استحکام اور دنیا سے اپنی حیثیت کو کیسے منوا سکتے ہیں؟ بچہ ابھی صحیح طور پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوا تو آپ اس کو قدم بڑھانے کا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسی لیے تنظیم اسلامی نے جو اللہ کے فضل و کرم سے 11 اگست سے مہم شروع کی ہے، اس کا نام ہی رکھا ہے بقائے پاکستان. استحکام پاکستان نہیں، بقائے پاکستان، نفاذ عدل اسلام. پہلے حصے کا جواب دوسرے میں ہے کہ بقائے
بقائے پاکستان کس میں ہے؟ نفاذ اسلام میں، نفاذ عدل اسلام میں۔ تو عدل کی بات سے، عدل سے بات شروع کرتے ہیں۔ عدل در حقیقت جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہ اسلام کا کیچ ورڈ ہے۔ اسلام عدل کے حوالے سے کوئی تمیز روا نہیں رکھتا، مذہب کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، کسی بنیاد پر عدل کے حوالے سے تمیز روا نہیں رکھتا کہ اس کا مذہب یہ ہے، یہ اس کی نسل یہ ہے، لہٰذا عدل جو ہے وہ اس طرح کا ہونا ہے۔ عدل عدل ہے۔ اور میں تو بعض اوقات یہ کہنے کی جرات کر لیتا ہوں کہ اگر اسلام میں سے عدل نکال لیا جائے معاذ اللہ تو اسلام میں رہ گیا جاتا ہے۔ خاص طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی سطح پر، لیکن دنیا میں جو عدل ہے، دنیا کا معاملہ جو عدل کا ہے، خاص طور پر امریکہ اور یورپ نے، انہوں نے عدل کو اپنے مفادات کے تابع کیا۔ ان کا ایمان اپنی قومیت پہ ہے، اپنے ملک پر ہے، اپنے مفادات پر ہے۔ جو بات ہمارے مفاد کے مطابق ہے وہ عدل ہے، اور جو بات ہمارے مفاد کے مطابق نہیں ہے وہ عدل نہیں۔ کم از کم وہ جب دوسری دنیا سے ڈیل کرتے ہیں تو ان کا یہی نظر، اپنے اندر ڈومیسٹکلی یقیناً عدل ہوگا، لیکن جب دوسری دنیا سے وہ ڈیل کرتے ہیں تو اصل بنیاد ہے اپنا مفاد، کہ میرا مفاد، ہمارا قوم کا مفاد کیا، وہی عدل ہے۔ اگر بدترین جھوٹ بولنا پڑ جائے، کوئی بددیانتی کرنی پڑ جائے، لیکن وہ قوم کے مفاد میں ہو، ملک کے مفاد میں ہو، تو وہ عدل ہے ان کے نزدیک۔ یہ بات کوئی تھیوریٹیکلی نہیں ہے، ہم نے پریکٹیکلی دیکھی ہے، اور اس کی بہترین بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے مفاد کو سامنے رکھا۔ کیونکہ ویسے تو کوئی شخص، کوئی قوم، کوئی جماعت بقائم ہوش و واش عدل سے انکار نہیں کر سکتی، کہنا تو سب کو پڑے گا۔ اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں نفاذ عدل کی۔ عدل کا اگر نفاذ ہے تو وہ عدل ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر ایک نسخہ لکھ دیتا ہے، مریض اس کو 10 بار پڑھتا ہے، اسے جیب میں رکھتا ہے، اس کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ اگر استعمال نہیں کرتا تو کم از کم وہ، اگرچہ شفا تو من جانب اللہ ہی ہے، لیکن وہ وجہ تو نہ، اس نے وہ ضرورت بھی نہ پوری کی نا جو ضرورت تھی اس کی شفا کے لیے۔ تو اصل ضرورت ہے کہ اگر عدل نافذ نہیں ہوتا، اگر عدل بروئے کار نہیں آتا، تو ایسا عدل تو پھر کتابوں میں لکھا رہ جائے گا۔ عدل کے حوالے سے ویسے تو انسانی زندگی کے جو اجتماعی گوشے ہیں، معاشرت، معیشت، سیاست، ان سب میں عدل کا تقاضا ہونا چاہیے۔ معاشرت میں جہاں تک فرد اور خاندان کا تعلق ہے، اس میں معاملہ ترغیب و تشویق پر اور پند و نصیحت پر چلے گا، اخلاقیات پر چلے گا، روایات پر چلے گا، اس میں قانون بہت کم چلے گا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے معیشت اور سیاست کا، تو اس میں قانون کا بہت دخل ہوگا عدل کے لیے۔ اس وقت دنیا میں معاشی سطح پہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ رائج ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، بے ہنگم سرمایہ دارانہ نظام، میں بے ہنگم پر زور دے رہا ہوں، وہ اسلام کی ضد ہے۔
اسلام سرمایہ کاری کا قائل ہے۔ بہرحال پھر وہی عرض کروں گا کہ یہ یورپ، امریکہ وغیرہ یہ اس سرمایہ دارانہ نظام کو اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے مفادات کے مطابق اس میں اصلاح کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں کہ قوم کے لیے، ملک کے لیے کیا بہتر رہے گا۔ اگرچہ وہاں بھی اس کے حوالے سے بہت شکایات ہیں، اور دوسرا طبقہ جو سرمایہ داروں کو مضبوط سے مضبوطر کر دینے کے لیے جتا ہوا ہے، اس کو شکایات ہیں، لیکن پھر بھی بحیثیت مجموعی وہ قومی سطح پہ اس میں اصلاح کرتے ہیں۔ ہماری مصیبت یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے وہ استثالی نظام، سرمایہ دارانہ نظام میں مزید بگاڑ پیدا کر کے اس کو مزید خراب کر کے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ میں جلدی اس حوالے سے بات کرتا ہوں، عرض کروں گا کہ مثال کے طور پر سرمایہ داروں کو ساری دنیا میں یقینی طور پر کو مراعات کو رعایتیں دی جاتی ہیں۔ بڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، ہم نے تو سرمایہ داروں کو خدا بنا لیا، ہم نے تو ان کو سر پر اٹھا لینے کا لفظ میں نے استعمال اس لیے نہیں کیا، اس سے بڑی کی بات سرمایہ داروں کے لیے ایمنسٹی اسکیم ہے، سرمایہ داروں کے لیے ڈائریکٹ ٹیکس بہت کم، انڈائریکٹ ٹیکسز، اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہوتے ہیں وہ کس پہ آتے ہیں؟ بالآخر عوام پہ آتے ہیں۔ اور بہت سی مراعات اور بہت سی سہولتیں سرمایہ داروں کو ملتی ہیں اور عوام پستے ہیں۔ یہ تو ہے کاروباری معاملہ۔ تنخواہوں کا دیکھ لیجئے، ہمارے ملک میں جس بگاڑ کی ابھی میں نے ذکر کیا تھا، نام لینا خطرناک ہے، وہاں 12 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ ہے اور تمام مراعات ہیں، بجلی فری ہے، پیٹرول فری ہے، یوٹیلیٹیز بلز تقریباً سب حکومتی کی طرف سے ادا ہوتے ہیں، اور ساتھ 12 لاکھ تنخواہ ہے۔ اور ایک ایسی بات ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور پاکستان میں بھی کسی اور شعبے کو، کسی اور ادارے کو وہ نصیب نہیں ہوئی، جتنی تنخواہ اتنی پینشن، یہ کہیں ہے۔ اور تنخواہ کتنی ہے؟ 12 لاکھ، اور ساری مراعات کو اگر شامل کر لیں تو وہ 18-20 لاکھ بن جاتی ہے۔ تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، اس سے زیادہ عدل کی نفی کیا ہوگی کہ دوسرے لوگ، اور ہاں دوسری طرف حاتم طائی کی قبر پر لات مار کر اب نیچے طبقے کی کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 32,000 ہو گئی۔ یہ جو تفاوت ہے، یہ جو فرق ہے، یہ ہے اصل ظلم معاشی سطح پر۔ اور میں نے عرض کیا ہے چاہے وہ کافر ہیں جو بھی ہیں، انہوں نے اس فرق کو بہت کم رکھا ہے۔ ہمارے یہاں آپ اندازہ کر لیجیے، کہاں 18-20 لاکھ اور کہاں 32,000، اور پھر اتنی مراعات۔ بہرحال یہ ایک ظلم ہے جو ہم اس وقت تک سہتے رہیں گے جب ہم نفاذ عدل کے حوالے سے کوئی پریکٹیکل قدم نہ اٹھا سکیں۔ اچھا، سیاست کا حال اس سے برا ہے۔ میں سیاست پہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، صرف ایک یہ جو واقعہ ہوا ہے بڑا ظالمانہ کہ ایک سیشن جج کی، غالباً ایڈیشنل سیشن جج ہے، اس کی اہلیہ نے اپنی ملازمہ پر اتنا خوفناک، اتنا بہیمانہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے تشدد کیا ہے۔ کتنا ظلم ہے، اور باتیں ہم عدل کی کرتے۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ یہ عورت یقیناً جس نے ظلم کیا ہے بہت بڑی مجرمہ ہے،
بہت بڑی مجرمہ ہے. جو بھی قانون کو سزا دے درست ہے، لیکن یہ لیکن کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے اٹ از اے بگ بٹ، بہت بڑا لیکن یہ ہے کہ کل کلاں اس پر مقدمہ چلتا ہے اور اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے، اس پر سوالات کی بچھار ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتی ہے. میں نے ایک تحریر کی ہے، وہ میں چند سطور اس کی آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. یعنی یہ اس کے کہنے کا حق ہوگا جو آج معاشرے میں ہے. مجھ سے ایک جرم ہوا، میں مانتی ہوں، مجھ سے قانون شکنی ہوئی، میں اس کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن اس نظام کے کارپردازوں، ٹھیکیداروں اور بروں نے تو قوم کے سر سے آئین کی چادر کھینچ لی اور حکومتی لوگوں نے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کی پرہیز توقیر نہ کی اور آئین اور قانون کو بدترین طریقوں سے رون ڈالا کہ آج بھی 2 صوبوں میں ایسی حکومتیں بنائے بیٹھے ہوئے ہیں جو قطعی طور پر جائز نہیں، جن کا سرے سے کوئی قانونی جواز نہیں. مجھے سزا دو، ضرور دو، لیکن جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور ان کی بنیاد پر قانون سازیاں کی، جنہوں نے قانون اور آئین کے پرخچے اڑا دیے، ان کے لیے بھی تو کچھ بولو، کچھ تو بولو. اب تمہاری زبان کیوں گونگ ہو گئی ہے؟ اب قبرستان جیسی خاموشی کیوں چھا گئی ہے؟ اگر تم قانون اور آئین سے بالاتر ہو تو میں کیوں نہیں؟ ہم نے بچپن سے ایک سنا ہوا ہے، میں نہیں جانتا، علماء حضرات اس کی تصدیق یا کریں گے، بچپن سے سنتے آئے ہیں. کہاں تک جو بھی ہے بات ایک مفید ہے کہ ایک خاتون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے بچے کو لے کر آئی اور اس نے شکایت کی کہ حضرت یہ بچہ جو ہے یہ گور کھاتا ہے تو اس کو نصیحت کیجیے. ہم نے بچپن میں سنا ہے، میں نہیں جانتا کس حد تک یہ مصدقہ ہے، لیکن ہے مفید. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس خاتون کو کل آ جانا. وہ خاتون دوسرے دن آ گئی تو آپ نے اس بچے کو کہا بیٹا گور مت کھایا کرو. تو خاتون بولی اگر آپ نے یہی کہنا تھا تو کل کہہ دیتے. تو حضرت عمر نے فرمایا کل میں نے خود کھایا ہوا تھا. تو یہ ہے اصل بات کہ خود کرتے ہیں تو وہ عدل ہے اور دوسرا کرے تو وہ ظلم ہے. ہماری رائے میں عدل ایسی شے نہیں کہ جہاں چاہا اس کا ٹھپا لگا دیا اور جہاں چاہا صرف نظر کر لیا. کبھی عدل کو کرسی پر جلوہ فروز ہو گئے، کبھی عدل کی کرسی پر جلوہ فروز ہو گئے اور کبھی ظالم کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے. اگر نظام ایسا ہی رہا تو رضوانہ روز ظلم کا شکار ہوتی رہے. یہ نظام کا قصور. بڑے جو خود نہیں کرتے وہ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. سب قانون مانو، سب قانون کی پابندی کرو. جو ون وے کی خلاف ورزی کرے گا اب تو اس کا 2000 روپیہ جرمانہ ہو گیا ہے. لیکن ہم چاہیں تو سارے قانون کو پھاڑ کر پھینک دیں. یہ ہے اصل ظلم. جب ہم خود اس عدل کو نافذ نہیں کریں گے تو کس طرح کسی سے ڈیمانڈ کریں گے کہ عدل کو نافذ کیا جائے. دیکھیں بات لمبی نہ ہو جائے، اصل میں ہمارے ہاں ایک تھوڑی سی غلطی شروع سے ہوئی ہے کہ قومی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کر سکی. میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا. قائد اعظم نے البتہ، دیکھیں کون نہیں جانتا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے بننے سے پہلے قائد اعظم کی ذات پر بھی اور ان کے مسلم لیگ پر بھی زبردست حملے کیے تھے. ان کا نیک نیتی سے کیے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے. اصل شے تو نیک نیتی ہے. لیکن
قائد اعظم نے پاکستان بناتے ہی پہلے دن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت نہیں دی، بلکہ ان سے عرض کی کہ آپ ریڈیو پاکستان پر آئیں اور لوگوں کو اسلام کے حوالے سے بتائیں۔ لیکن قائد اعظم کے فوت ہونے کے بعد قومی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں آپس میں وہ تعاون نہ کر سکیں جو تعاون انہیں کرنا چاہیے تھا ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، ملک کو اسلام کی طرف پیش رفت کرنے کے لیے۔ اس میں میری رائے یہ ہے کہ دونوں قصوروار ہیں، اور پھر خاص طور پر جب مذہبی جماعتیں باقاعدہ انتخابات میں کود گئیں۔ دیکھیں، سیاست کا تو میں بڑا زبردست قائل ہوں، ہونی چاہیے، سارا کچھ ٹھیک ہے، انتخابات ہونے چاہیے۔ میں نے ایک تحریر میں ایک جملہ لکھا، لوگوں نے بڑا کہ انتخابات کے بغیر تو جمہوریت بیوہ ہو جاتی ہے، تو وہ بالکل ٹھیک ہے اپنا، لیکن جب آپ کا مقصد اسلام نافذ کرنا ہے تو پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ان کے تحت انتخابات کے ذریعے ممکن نہیں۔ اگر انتخابات کے ذریعے ممکن نظر آتے، اس کے ایسے شواہد ملتے کہ یہ پاکستان کے ذریعے ہو سکتا ہے، تو پھر یقیناً کوئی حرج نہیں تھا۔ میرے خیال میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ دیکھیے، اسلام کا نفاذ کسی صرف حکومت کا فرض نہیں ہے، اسلام کے نفاذ کسی جماعت کا فرض نہیں، صرف ایک جماعت کا، کسی ایک جماعت کا۔ یہ ایک ایسا فرض ہے جو خاص طور پر پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے اس کے ہر فرد پہ عائد ہوتا ہے۔ ہمارا حال تو وہ ایک بادشاہ نے حکم دیا تھا نا کہ سب صبح ایک کنویں میں دودھ کا ڈول ڈالیں، تو صبح اٹھ کر دیکھا تو کنویں میں پانی تھا، کیونکہ ہر بندے نے سوچ لیا کہ اگر میں پانی کا ڈول ڈال دوں گا تو کیا کون سا پتہ چلے گا کس نے ڈالا ہے۔ ہم کہتے ہیں اسلام کے حوالے سے وہ حکومت مدد کوشش کرے، وہ یہ مذہبی جماعتیں کوشش کریں، فلاں کوشش کریں۔ بھئی آپ کا وصیت مسلمان اپنا ذمہ ہے کہ آپ اسلام کے نفاذ کے لیے کوشاں ہوں۔ اس میں ٹھیک ہے، آپ دیکھیں تنظیم اسلامی کوئی آسمان سے نہیں اتری، تنظیم اسلامی کو الجماعت نہیں ہے، آپ چیک کریں، دیکھیں کون سی جماعت ہے جو اسلام کے نفاذ کے حوالے سے آپ کے خیال میں زیادہ بہتر ہے، اسے جوائن کریں، اسے دیکھیں۔ لیکن ہے سب کا فرض۔ دیکھیے، میں ایک بات کہتا ہوں، فرض کیجئے ہم کل صبح اٹھتے ہیں اور پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بن چکی ہوتی ہے، لیکن میں نے اگر اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا، میں نے اگر اس میں کوئی حصہ نہیں ڈالا، تو پھر میں کوئی فتویٰ تو نہیں دیتا، میں نہیں جانتا کہ روز محشر اور فیصلے والے دن اس کو کیا اجر ملے گا۔ لیکن اب برعکس اس کے، فرض کیجئے میں یا آپ ایری چوٹی کا زور لگاتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اس جماعت سے مل کر کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ یہ اسلام کے نفاذ کے بارے میں مخلص ہے، اس سے مل کر کرتے ہیں، اکیلے کرتے ہیں، جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، تو ملک میں ریاست میں اسلام آئے نہ آئے، آپ کی فلاح ہو، آپ کی آخرت سنور گئی، آپ کو فائدہ حاصل ہو گیا۔ لہٰذا یہ جب ہم سوچتے ہیں نا کہ دیکھیں جی ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، میرے کرنے سے کیا ہوگا، یہ سوچنا جرم ہے، یہ سوچنا غلط۔ آپ ہی کے کرنے سے کچھ ہوگا، میرے ہی کرنے سے کچھ ہوگا، اگر میں نے کچھ نہ کیا تو کچھ نہیں ہو سکے گا۔ جب تک یہ خیال نہیں ذہن میں بیٹھتا، جب تک ہم اس حوالے سے محنت نہیں کرتے، اس وقت تک پاکستان میں اسلام کے نفاذ کا یا کسی جگہ پہ بھی کوئی موقع کوئی ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس میں ہمیں اپنی ذمہ داری لینی ہوگی، کیونکہ مجھے انفرادی طور پر مجھ سے پوچھ ہوگی۔
اور اللہ یہ تو پوچھے گا نہیں کہ بھئی تمہارے ملک میں اسلام نافذ کیوں نہیں ہوا تھا، یہ پوچھے گا. وہ پوچھے گا تم نے کیا کیا تھا، تمہاری کنٹریبیوشن کیا تھی. لہذا جواب تو اپنا دینا پڑے گا. اللہ تو کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا. وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. اللہ تو وہی بوجھ ڈالتا ہے جو وہ کر سکے. لہٰذا مجھے الٹیمیٹم مل چکا ہے، اس الٹیمیٹم کو قبول کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو اس طرح کروں گا کہ دیکھیں، میں تو خیر ایک مقررین کی فہرست میں میرا نام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی اچھے عالم دین کی، ایک اچھے مقرر کی، ایک اچھے قومی لیڈر کی تقریر سنتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں، ڈونگرے برساتے ہیں، اس سے کام ختم نہیں ہو جاتا. یہ آپ نے حق نہیں ادا کیا. حق یہ ہے کہ اگر آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ بات دین و دنیا کے حوالے سے درست ہے، صحیح ہے، اور آپ نے کچھ نہیں کیا تو معاف کیجئے، آپ کا جرم بڑھ جاتا ہے. وما علینا الا البلاغ.